عدم قدا کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب نعمان آوان صاحب، جناب ڈاکٹر محمد امجد کلو صاحب۔ آج ہم صحافت و ادب پر بات کریں گے کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں مہمان، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور بات شروع کرتے ہیں کہ آپ دونوں نے بات کرنی ہے، میں نے ساتھ 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 دینا ہے۔ وہ یہ ادب کا اور صحافت کا آپس کا تعلق، اور کیسے ہم بات کریں گے تعمیری لحاظ سے کہ کیسے انہوں نے وطن کو فائدہ دیا، عوام کو فائدہ دیا، لوگوں کی فلاح میں انہوں نے کام کیا، ترقی میں کام کیا۔ اور بات شروع کرتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد بطور ادیب اور شاعر کشمیری بطور صحافی۔ جی نعمان بھائی، آپ بسم اللہ بتائیں۔ سر آپ نے بات ہی جو ہے وہ تھوڑی لال اور چٹان سے شروع کر دی، تو وہ بڑے نام ہے۔ بلکہ میں تو جب بھی صحافت پڑھاتا ہوں، ایک تو میری باتوں میں کوئی قطعیت جو ہے نا وہ نہیں ہوگی، اور ڈسکلیمر پہلے ہونا چاہیے کہ نہ میں پورا ادیب ہوں نہ میں پورا صحافی ہوں، تو ہم تو بس ایک طالب علم کے طور پہ گفتگو ہے۔ تو یہ دو بہت بڑے نام ہیں سر۔ شورش کاشمیری صاحب کی جو خدمات ہیں، ان کی آپ ان کا اسلوب دیکھیں تو اس میں جو خطیبانہ رنگ ہے وہ بھی ہے، صحافت کا رنگ بھی ہے، ادب کا رنگ بھی ہے۔ ابوالکلام آزاد تو وہ یہ سمجھیے کہ جس صحافی نے غبار خاطر اور ان لوگوں کو نہیں پڑھا اس چیزوں کو، تو میرے خیال میں اس کی جو صحافت ہے وہ اس میں وہ جو تکمیل ہے نا وہ نہیں آتی، تو اب بات سے بات نکلے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ صحافی کو کہہ رہے ہیں، ہر جس ادیب نے بھی یہ ذائقہ نہیں چکھا بار خاطر کا، وہ بھی محرومیوں میں رہا۔ بالکل جی آپ کا ناظرین آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر امجد کلو صاحب کا تو تھیسس ہی پی ایچ ڈی کا صحافت ہے، صحافتی زبان کے صحافت اور اردو ادب کا جو تعلق ہے وہ بڑا تاریخی اور فکری نوعیت کا ہے۔ دراصل جو اردو صحافت ہے اس نے اردو ادب کی کوکھ سے ہی جنم لیا ہے، واہ، لیکن اس کی جو زبان ہے، اردو صحافت کی ابتدائی زبان، اس میں جو ایک ادبی رنگ ہے، جو خبر رسانی کا جو فریضہ ہے جس سلیقے سے ادا کیا گیا، اس کا جو اسلوب ہے وہ ابتدائی طور پہ ادبی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو صحافت کا آغاز کرنے والے جو ابتدائی دور تھے، جیسا کہ نعمان صاحب نے ذکر کیا ہے، وہ بطور پروفیشنل ادیب تھے اور انہوں نے صحافت کا آغاز کیا۔ تو وہ جو رنگ تھا وہ ایک تو فطری تھا اس تحریر میں جو تھا، لیکن دوسرا یہ ہے کہ جب صحافت نے ایک الگ شعبے کے طور پہ پہچان بنائی تو اس کی زبان کے اپنے تقاضے ہیں، وہ اس سے ہٹ کے ہیں جو ادب کی زبان ہے۔ تو اس کو ہم اس طرح ادبی زبان نہ اسے یہ تقاضا کرتے ہیں نہ مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس کا تعلق عوام کے ساتھ ہے، اس نے زبان میں سادگی لانی ہے، اور اس نے ادب کا جس طرح ضروری ہے صحافت کے ساتھ تعلق، اسی طرح صحافت نے بھی ادب کو بہت ساری چیزیں دی ہیں۔ مثلا صحافت نے جو ادب کے اندر جو سماجی حقیقتیں تھی اس کے قریب لے کے آیا ہے ادب کو۔ واہ، تو آپ مزید آگے سر آپ نہیں آپ صحیح پر بات یہ نعمان بھائی کہا جاتا ہے کہ جو صحافی ہے وہ اس کا مطمع نظر خبر ہوتی ہے، اور جو ادیب ہے وہ ایک قضیے کو لے کے آتا ہے۔ واہ، خبر یعنی کہ روزمرہ بالکل آپ نے یہی فرمایا کہ دونوں کا فرق ہے، بنیادی فرق یہی ہے۔ اور ادیب جو ہے وہ ایک قضیہ اٹھاتا ہے، جو تحریک لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے، سارا کچھ لے کے آتا ہے۔ لیکن ہم ہرگز بھی کم سے کم اس فورم سے صحافی کو چھوٹا یا بڑا نہیں، اور نہ ہی ادیب کو بڑا چھوٹا تھا، سب اپنے کام کر رہے ہیں۔ ملک کے بے شمار ایسے صحافی جنہوں نے اپنی جانیں تک دی، بے شمار ایسے ادیب، فیض صاحب لے لیں، فراز صاحب لے لیں، بڑے تحریک جو غسن اسرت جیسے لوگ ہیں، پھر آپ دیکھیں انو بھائی کے کالم پڑھے، آپ اقتدار حسن کے کالم پڑھے، آج کل عمر جلیل کا آپ علامتی اسلوب دیکھیں ان کے کالم میں، تو یہ وہ فقاہی آپ نے دیکھنا ہے تو طاولہ قاسمی کو دیکھیں، بڑے لوگ ہیں۔ دادلیہ میں ظفر اقبال دادلیہ کے نام سے بڑا اچھا کالم لکھتے رہے، ابھی ہوئی مصری صاحب کی تحریریں دیکھیں۔ کیا جی جی۔ تو اب اسی پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ادیب نے کتنا کام کیا اب تک۔ ہم پورا جائزہ لیتے ہیں اپنے 70 سال کا، 70-80 سال جو پچھلا ہمارا دورانیہ ہے وطن عزیز کا، اور پیچھے کیا نام ہے، ساتھ ادیب کا بھی، ساتھ صحافیوں کا بھی، ان کی ہم خدمات بتاتے ہیں، اور یہی اسی پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آگے ہم ساتھ یہ دے لیں گے کہ مزید توقعات کیا ہیں اور کیا مزید ہونا چاہیے۔ جی
آپ نعمان بھائی سر یہ جو بات سنیں۔ ایک کنیکٹ ہے نا، اگر ہم یہاں سے شروع کریں معروضی حالات دیکھیں، تو جو ادب اور صحافت کا ایک کنیکشن تھا وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمزور ہوا ہے۔ دیکھیں اب ایک تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے جیسے صحافی آ گئے جن کا ادب سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو ایک بڑی وجہ یہ ہے، اور ہمارا مطالعہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہ ہم کہتے ہیں خبر میں آپ اتنے جذبات نہیں ڈالتے، وہ ایک آپ کی ڈیوٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے، اور آپ نے فوری طور پہ امیڈیٹلی آپ نے وہ انفارمیشن پہنچانی ہے۔ لیکن آپ اگر اس پٹی سے گزرے ہیں، آپ کا مطالعہ اچھا، آپ نے ادب عالیہ کو پڑھا، آپ نے بہت اچھا مطالعہ کیا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، تو وہ ایک جو نکھار آتا ہے، پھر آپ کو صحافت کے آپ جزیات میں جائیں تو بالکل جو خبر ہے اس میں آپ مانتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ نے خبر میں رہنا ہے، اس چیز کو دیکھنا ہے، لیکن جب آپ فیچر میں آتے ہیں، جب آپ کالم میں آتے ہیں، پھر وہاں پہ ادب کا جو رنگ ہے وہ نظر آتا ہے، وہاں پہ اس کا جو کردار ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو یہ اب تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ دوبارہ ریوائیو ہو، لیکن وقت کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ ریٹنگ کے تقاضے آ گئے، کچھ ادیبوں کی لابیز کے تقاضے آ گئے، مختلف مسائل ہیں جو ہم اتنی گہرائی میں نہیں جا سکتے، نہ کسی کا گلہ کر سکتے۔ آپ شاید میرے زنیم کی طرف اشارہ رکھ جی کلو صاحب اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں سر، ملک صاحب نے دو باتیں کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خبر میں جو ہے نا وہ اخبار میں صرف وہ خبر پہنچانا مقصد ہوتا ہے، ان کا جذباتیت نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں یہ پوری حقیقت نہیں ہے۔ وہ 5 یہ عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جو یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں وہ اس میں جذباتی رنگ ہوتا ہے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ واہ! اور جو دوسری بات یہ ہے کہ ادبیت کا پہلو کم ہوا ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہم جو موازنہ کر رہے ہیں آج کی زبان کا، وہ 20 سال پہلے والی زبان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جب ہم 20 سال پہلے والی کے ساتھ کریں گے تو یقیناً ہمیں فرق محسوس ہوگا۔ لیکن دیکھیں زندگی جس طرح آگے بڑھی ہے، ہم نے تبدیلی آئی، ہم نے شلوار قمیض سے یہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اسی طرح زبان کا بھی ارتقا ہوا ہے، اور اس پر جو عالمگیریت کے اثرات ہیں مقامی زبانوں کے، وہ ان کا اثر زیادہ ہوا ہے پہلے کی نسبت۔ پہلے جو زبان تھی وہ تحریر کی زبان الگ تھی اور تقریر کی زبان الگ تھی۔ اب یہ نسبتاً قریب کی چیزیں آ گئی ہیں۔ آپ کو اخبار میں ٹی وی پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو گفتگو کی زبان ہے وہ استعمال کر جاتے ہیں، اور تو وہ یہ ایک فطری ارتقا